اسلام میں جنگ نہیں ہوتی، اس کو جہاد کہا جاتا ہے، اور جہاد کا ایک وسیع تر مفہوم ہے۔ جہاد کا وسیع تر مفہوم کیا ہے کہ صرف میدان جنگ میں جانا ہی جہاد نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھار خاموش رہ کر بھی جہاد کیا جاتا ہے، کبھی کبھار قلم سے بھی جہاد کیا جاتا ہے۔ روایت میں ہے کہ علماء کے قلم کی جو سیاہی ہے وہ شہداء کے خون کے قطروں سے زیادہ قیمتی ہے، زیادہ اہمیت ہے، تو وہ بھی ایک جہاد ہے۔ بس اسلام میں جہاد فقط میدان جنگ میں نہیں ہوتا، بلکہ ہر وہ چیز ہر وہ جد و جہد جو کہ خدا کی راہ میں کی جائے، جو خدا کے لیے کیے جائے، وہ قیام جو کہ خدا کے لیے کیا جائے، چاہے وہ کبھی خاموش رہیں، چاہے تقیہ کریں، چاہے صلح کریں، چاہے جنگ کریں، یہ سب سیاسی تربیت کے مختلف ڈائمنشنس ہیں، یہ سب جو ہے وہ جہاد ان کو مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے دفاع فقط جو ہے وہ میدان میں ہی دفاع نہیں ہوتا، یہ جو ہمیں کہتے ہیں جہاد کی دو قسمیں، جہاد ابتدائی اور جہاد دفاعی، دفاع جو ہے وہ اس کا ڈومین بہت وسیع ہے، اور ہر وہ ضبط جو خدا کے لیے کیا جائے وہ اس دفاع میں آتا ہے۔ وہ جنگ جو کہ خدا کے لیے کی جائے اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ اس میں ان کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ تمام انبیاء کا، تمام اماموں کا، امام علی سے لے کے 12ویں امام تک، اور آج جو 12ویں امام جو کہ غیبت پردہ غیبت میں ہیں، ان کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ ان کا ہدف اور مقصد ہے دین اور اسلام کا تحفظ۔ جو سیاسی ڈومین میں جو مقصد ہے انبیاء کا اور ائمہ کا، وہ ہے تحفظ اور بقائے اسلام، دین، اور ایک ایسی حکومت کا قیام کہ جو کہ خدا کے قانون کو نافذ کرتی ہو، اور جو کہ لوگوں کی رائے کے مطابق ہو۔ جب لوگ چاہیں کہ ہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر الہی نظام نافذ کیا جائے، تو اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں اہل بیت اطہار، اس مقصد کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ اور تیسرا جو مقصد اور ہدف ہے وہ ہے ظلم اور ظالم کی مخالفت اور مظلوموں کی حمایت۔ یہ ہے جو پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، ظلم ستیزی۔ بس فساد فی الارض کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ائمہ اطہار کی تمام سیاسی زندگی جو ہے وہ تھی کہ زمین پر فساد کو کم کیا جائے، اور اس کے ختم کرنے کے لیے وہ کوشاں رہتے تھے۔ اب وہ چاہے کفر کی صورت میں ہو کہ جو خدا ہی کا انکار کرتے ہیں، ملحدین کی صورت میں ہو، یا وہ اسلام کے لبادے میں جو ہے وہ منافقت ہو، اس کے خلاف بھی ائمہ اطہار اپنی جد و جہد جاری رکھتے تھے۔ تو ہمیں یہ جو ائمہ اطہار کی مختلف ادوار میں مختلف اقدامات جو نظر آتے ہیں، اور بظاہر وہ متصادم نظر آتے ہیں، لیکن ان سب کا ہدف اور مقصد یہی تھا جو میں نے بتایا۔ کبھی کبھار صلح کے ذریعے سے وہ ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں، اور کبھی کبھار جہاد کر کے اور شہادت کے ذریعے سے وہ اس فساد فی الارض کا مقابلہ کرتے ہیں۔